اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 5 اس کا ترجمہ اور تفسیر۔ اہدنا الصراط المستقیم کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت کے بعد اس کی عبادت اور حقیقی مددگار ہونے کا ذکر کیا گیا، اور اب یہاں سے ایک دعا سکھائی جا رہی ہے کہ بندہ یوں عرض کرے کہ اے اللہ، تو نے اپنی توفیق سے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا، اب ہمارے اس راستے کی طرف ہدایت میں اضافہ فرما اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ۔ صراط مستقیم سے مراد عقائد کا سیدھا راستہ ہے جس پر تمام انبیاء کرام علیہ السلام چلے، یا اس سے مراد اسلام کا سیدھا راستہ ہے جس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بزرگان دین اور اولیاء اعظام رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے چلے، جیسا کہ اگلی آیت میں موجود بھی ہے یا ایھا الذین، جیسا کہ اگلی آیت میں موجود بھی ہے، اور یہ راستہ اہل سنت کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کے راستے پر چلنے اور انہی کے ساتھ ہونے کا فرمایا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 119، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اور جب تم لوگوں میں اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ سواد اعظم یعنی مسلمانوں کے بڑے گروہ کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ان میں سے ایک کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ اس طریقے پر ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ یاد رہے اللہ تعالیٰ نے ہدایت حاصل کرنے کے بہت سے ذرائع عطا فرمائے ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، انسان کی ظاہری باطنی صلاحیتیں جنہیں استعمال کر کے وہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ نمبر 2، آسمانوں زمینوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں جن میں غور اور فکر کر کے انسان ہدایت پا سکتا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں، ان میں سے تورات، انجیل اور زبور قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث تھیں، اور اب قرآن مجید لوگوں کی ہدایت کے لیے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے خاص بندے انبیاء کرام اور مرسلین اعظام علیہ السلام یہ اپنی اپنی قوموں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ تھے، اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ آیت اہدنا الصراط المستقیم سے معلوم ہونے والے احکام، اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے پر ثابت قدمی کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ سیدھا راستہ منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے اور ٹیڑھا راستہ مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عقل والے اس طرح دعا مانگتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، یعنی اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم،
ہم آپ پر اور جو کچھ آپ لائے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو کیا آپ کو ہمارے بارے میں کوئی خوف ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں بے شک دل اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق اس کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جیسے چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے۔ عبادت کرنے کے بعد بندے کو دعا میں مشغول ہونا چاہیے، صرف اپنے لیے دعا نہیں مانگنی چاہیے بلکہ سب مسلمانوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے کہ اس طرح دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اہدنا الصراط المستقیم، یہ جو آیت ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں برائی سے باز رہنے، ان سے بچے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج 31 دسمبر ہے، اور 31 دسمبر جو ہے انگریزی سال کا آخری دن ہے۔ اسلامی سال جو ہے وہ شروع بھی ہوتا ہے تو محرم الحرام کے مہینے سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ ہمیں اسلامی سال شروع ہونے سے پہلے بھی، انگریزی سال شروع ہونے سے پہلے بھی، کیونکہ مسلمانوں کا سال جو ہے وہ اسلامی ہے، ہمارا دین اسلام ہے، ہمیں اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ سال بدلتے رہتے ہیں لیکن موت کا جو سال ہے وہ فکس ہے، اس لیے نئے سال کا آغاز نیکیوں سے کریں، گناہوں سے بچیں۔ اور آپ یہ بتائیں کہ نیو ایئر کس طرح منائیں گے؟ آتش بازی، شراب نوشی یا بے حیائی سے؟ یہ حرام کام کر کے اللہ پاک کو ناراض مت کریں، بلکہ اس بار نئے سال کا آغاز 31 دسمبر رات 12 بجے، یہ جو انگریزی سال شروع ہو رہا ہے، درود پاک، نماز، تلاوت قرآن، صدقہ و خیرات سے کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔